اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لگی ہوگی وہ اونچائی پر بیٹھے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جنت کی جو شراب ہوگی، جنت کی جو پاک و صاف شراب ہوگی، اس کے پیالے ان کے سامنے رکھے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور جنت کے بہترین تکیے لگے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور جنت کے اندر قالین بچھے ہوں گے۔ وہ قالین کیسا ہوگا، وہ تکیہ کیسا ہوگا، وہ بستر کیسا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے میرے پیارے سے۔ دنیا میں مئی اور جون کا مہینہ آتا ہے، دھوپ لگتی ہے، اور دسمبر کا مہینہ آتا ہے، سردی لگتی ہے۔ کیا جنت میں بھی دھوپ لگے گی؟ کیا جنت میں بھی گرمی لگے گی، سردی لگے گی؟ سورج نکلے گا مگر دھوپ نہیں ہوگی، سردی نہیں محسوس ہوگی، نہ زیادہ ٹھنڈک ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی۔ جنت کا کلائمیٹ بالکل بہترین ہوگا۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو جنت میں تمہیں دھوپ لگے گی نہ سردی لگے گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جنت میں بھی کلاس ہوں گے؟ جیسے دنیا میں ہم لوگ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تو ٹرین میں ایک سلیپر کلاس ہوتا ہے، پھر اے سی میں تھرڈ کلاس ہوتا ہے، سیکنڈ کلاس ہوتا ہے، اے سی فرسٹ کلاس ہوتا ہے، تو جنت میں بھی کلاس ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے باپ بہت نیک ہے اور بیٹا بھی نیک ہے، لیکن بیٹا اتنا نیک نہیں ہے، باپ تو چلا گیا جنت کے فرسٹ کلاس میں اور بیٹا چلا گیا سیکنڈ کلاس میں۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا میں بیچارے باپ بیٹے ساتھ رہتے تھے، جنت میں الگ الگ رہیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹرین سے سفر کر رہے ہیں اور ہمارے پریوار کا کوئی آدمی مان لو اے سی میں سفر کر رہا اور ہم سلیپر میں ہیں، تو دنیا میں ٹرین ریلوے جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی سلیپر والے کو اے سی میں نہیں ڈالتی ہے۔ اگر آپ کے بچے اے سی میں اور آپ سلیپر میں ہیں تو ریلوے کہے گی بھائی آپ اپنے بچوں کو سلیپر میں بلا لو، ہم آپ کو اے سی میں نہیں ڈالیں گے۔ دنیا میں ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جنت میں اپ گریڈ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر باپ فرسٹ کلاس میں ہے اور بیٹا سیکنڈ کلاس میں ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپ گریڈ کر کے باپ کے ساتھ کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ جب جنت میں جائیں گے ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی اولاد کو اپ گریڈ کر دیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے پریوار کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق دے دیں۔ یہ جنت ہے۔ میں بات اگر کروں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، ابھی مجھے جہنم پر بھی بولنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ ہم کو ملے گی کیسے؟ ہم کیا ایسا کام کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہم کو داخل کر دے؟ تو آئیے چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر کے انشاءاللہ اگر ہم نے عمل کیا تو وہ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خمس صلوات کتبہن علی العباد، 5 ٹائم کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض کی ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، اور یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ فمن جاء بہن ولم یضیع منہن شیئا، جو نماز کی پابندی کرے، جو نماز کو کبھی نہ چھوڑے، جو نماز میں کبھی لاپرواہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پرتجھیا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جنت میں ڈالے گا، اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے۔ آج ہمارے ملک کا ماحول آپ دیکھیے، ہم سڑک پر نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم ریلی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دھرنے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے مسجدیں آج بھی خالی ہیں، نماز نہ پڑھنے والے آج بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم
کے مؤذن بیچارہ تھک جاتا ہے، مگر 2-4 نمازیوں کے علاوہ کوئی فجر کی نماز میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور جو نماز میں سستی کرے گا، جو نماز میں لاپرواہی کرے گا، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ چاہے تو جنت میں ڈال بھی سکتا ہے اور اللہ چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم نماز کی پابندی کریں۔ دوسری چیز اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو 4 کام ہم کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ او لوگو 4 کام کرو، 4 کام کرو، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، ایک مسلمان سے ملو تو سلام کرو، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ پہلا کام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، کسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں بنا ہے کوئی بھوکا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ پہلے ہمارے گھروں میں مہمان آتے تھے آدمی خوش ہو جاتا تھا، عورتیں خوش ہو جاتی تھی ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے۔ آج مہمان آتے ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ایسا نہیں کہ ہمارے گھروں میں اب اچھا کھانا نہیں بنتا، پہلے سے اچھا کھانا بن رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ دیا ہے، مگر دل چھوٹے ہو گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اب مہمان آنے پر ہمیں بوجھ لگتے ہیں، اب لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب راتوں کو لوگ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوں تم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، تم قیام اللیل کرو، تم رات میں اللہ کی عبادت کرو، یہ 4 کام کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، تم آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانا ہے یہ 4 کام کرو۔ ایک اور حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی نے 6 کام بتائے، 6 کام کرو جنت مل جائے گی۔ اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، او لوگوں مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 6 کام کرنا شروع کر دو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ، وعدہ پورا کرو۔ وَأَدُّوا اِذَا تُمِنْتُمْ، اور جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو، بے ایمانی مت کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور جب راستہ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کوئی لڑکی جا رہی ہے کوئی عورت جا رہی ہے، نظر بھر کر کے اسے دیکھنے کے بجائے اپنی نظر نیچی کر لو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ 6 کام کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، آپ کے خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ یتیم ہے، ماں بیچاری پال رہی ہے، اس یتیم بچے کو آپ اپنے ذمے اس کی کفالت لے لیں، اس یتیم بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دیں، اس یتیم کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ اللہ کے نبی اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے کہتے ہیں انا وکافل الیتیم ہاکذا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو دکھا کر کے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ راستے سے آپ جا رہے ہیں،
راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، راستے میں کوئی تکلیف کی چیز پڑی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، لوگوں کے گرنے کا ڈر ہے، راستے سے اس کو ہٹا دیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، اس آدمی نے اس کانٹے دار جھاڑی کو کنارے کر دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ چھوٹا سا عمل ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ میرے پیارے سے جنت میں جانا ہے تو ایک دن کے اندر 4 کام کرو۔ بہت پیاری بات سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنو، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنو۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون آج روزہ ہے؟ رمضان کا روزہ نہیں، نفل روزہ، کون روزہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں روزہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، من تبی منکم اليوم جنازتن، تم میں سے کون کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ کے نبی آج ایک مسلمان کے جنازے میں میں شامل ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی حال چال پوچھنے کے لیے گیا تھا؟ ابوبکر صدیق ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں، من اطعم اليوم مسکینا، کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی غریب کو اگر کھانا کھلایا ہو تو بتاؤ۔ ابوبکر صدیق ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 کام جو ایک دن میں کوئی کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ 4 کام کر لو جنتی ہو جاؤ گے۔ نفل روزہ رکھ لو، کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت، کسی کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے اس کی حال چال جا کر کے پوچھ لو، اور کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ اگر ایک دن میں کوئی یہ 4 کام کر لے، نبی نے کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے، زمین کو لے کر کے، جائیداد کو لے کر کے، روپیہ کو لے کر کے، پیسہ کو لے کر کے مقدمہ چل رہا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، اس کا بھی پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، آپ کا بھی پیسہ خرچہ ہو رہا ہے۔ آپ صحیح ہیں، وہ غلط ہے، مگر آپ نے دیکھا یار یہ مقدمہ چلے گا، وہ بیچارہ بھی برباد ہو رہا ہے، میں بھی برباد ہو رہا ہوں، ہٹاؤ کیس کو ختم کیا جائے، جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ آپ صحیح ہیں، حق پر ہیں، لیکن آپ نے جھگڑا ختم کر دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کو جنت ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی اعلان کرتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المیراء وہو محب۔ آدمی حق پر رہنے کے باوجود اگر جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں گھر ملے گا۔ تو یہ چند کام ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم ان کی پابندی کریں تو اللہ تعالی ہم کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہماری تقریر کا دوسرا پارٹ شروع ہے، جہنم۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کون سی چیز ہے اور جہنم کیسی جگہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، بس اتنا سمجھ لو کہ اس کائنات میں سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جہنم ہے۔ اس کائنات میں سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جہنم ہے، اور جہنم میں جتنی تکلیف ہے اور جتنا عذاب ہے اور جتنا درد ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو کوئلہ سے نہیں جلے گی، جو کیروسین سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔
جہنم کتنی گہری ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذا حجر رمی بہ فی جہنم، یہ پتھر کی آواز ہے۔ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرا تھا اور وہ پتھر آج جا کر کے جہنم کی گہرائی میں گیا ہے، آج جا کر کے وہ جہنم میں گرا ہے اور یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ اتنی گہری ہے جہنم، اور جہنم کی جو آگ ہوگی وہ انسان کی چمڑی کو اور انسان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گی، انسان کی کھال کھینچ لے گی۔ انہا لظى نزاعۃ للشوى، جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہوگی اور وہ تمہاری چمڑیوں کو جلا ڈالے گی، تمہارے گوشت کو جلا ڈالے گی۔ دنیا کے اندر اگر کہیں آگ لگ جائے اور آگ میں جلنے کے بعد کسی انسان کی ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے میں لا کے رکھ دوں تو آپ الٹی کرنے لگیں گے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے ہم دیکھ نہیں سکتے، ذرا سوچو اور تصور کرو کہ جہنم کی آگ کیسی ہو۔ دنیا میں آدمی ایک بار جلے گا، جہنم میں بار بار جلے گا، اور جہنم میں جب جلے گا میرا رب کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم جہنمیوں کو جب جلائیں گے، ان کے چمڑے جب جل جائیں گے، ہم دوسرا نیا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے۔ بار بار ان کو جلایا جائے گا اور بار بار ان کے اوپر چمڑا چڑھایا جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو ہو۔ جہنم میں بار بار جلایا جائے، جہنم میں بھوک لگے گی، کھانا کیا ملے گا؟ کچھ کھانا ملے گا وہاں؟ جی ہاں، کھانا ملے گا۔ کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار زہریلی گھاس کھلائی جائے گی، اور جب وہ اس کو کھائیں گے نہ تو ان کی بھوک مٹے گی، نہ پیاس مٹے گی، نہ بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ اور کیا کھلایا جائے گا؟ وَسُقُوا مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ اور مواد نکل رہا ہوگا، جو پس نکل رہا ہوگا، وہ بدبودار پس، وہ بدبودار مواد ان کو پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ بیچارہ حلق اس کا سوکھا ہوا ہے، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، لیکن وہ بدبودار مواد، وہ بدبودار پیپ جب اس کے منہ میں ڈالا جائے گا وہ بڑی مشکل سے اپنے حلق کے نیچے اتارے گا۔ وَلَا يُصِيبُهُ، مگر وہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، اتنا خراب ہوگا کہ وہ اس کو اپنے حلق کے نیچے بھی نہیں اتار پائے گا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرنے کی تمنا کرے گا لیکن جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ یُغَاثُ بِمَاءٍ، اور جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی ان کو پانی پلایا جائے گا، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا؟ کل مہلی، وہ تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یشوی الوجوہ، اور وہ جہنمیوں کے چہرے پر ڈالا جائے گا، اور جب وہ گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے چہرے پر ڈالا جائے گا، یشوی الوجوہ، ان کا خوبصورت چہرہ جھلس جائے گا، ان کے خوبصورت چہروں کو جھلسا دے گا وہ کھولتا ہوا پانی۔ ہمارا نوجوان دنیا میں فیس واش لگاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں منہ دھونے جاتی ہیں تو آدھا گھنٹے تک منہ دھوتی ہیں، اتنی طریقے کے فیس واش ہیں، اتنی طریقے کے کریم ہیں، پاؤڈر ہیں، میک اپ کرنے بیٹھ جاتی ہیں، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ان کو میک اپ کرنے۔ یہ خوبصورت چہرے، جہنم کی آگ ان خوبصورت چہروں کو بدصورت بنا دے گی میرے بھائی۔ جن کو ہم نے فیس واش سے گورا بنایا ہے، جن کو ہم نے کریم لگا کر کے گورا بنایا ہے، جن پر ہم دنیا بھر کے لوشن لگاتے ہیں، جہنم کی آگ ان خوبصورت چہروں کی خوبصورتی ختم کر دے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون،
جہنم کی آگ میں تمہارے چہروں کو فرائی کیا جائے گا، جیسے تم چکن کی دکان پر جاتے ہو اور چکن والا چکن کو بار بار پلٹ کر کے فرائی کرتا ہے، تمہارے خوبصورت چہروں کو جہنم کی آگ میں فرائی کر دیا جائے گا اور بدصورت ہو جاؤ گے تم جہنم میں۔ جہنم بدصورت بنا دے۔ جہنم میں پھل ملے گا، آم ملے گا، امرود ملے گا، سیب ملے گا؟ نہیں، کوئی پھل نہیں ملے گا۔ ہاں ایک پھل ملے گا۔ کون سا پھل ملے گا؟ زقوم نام کا ایک پھل ہوگا، وہ جہنم میں ملے گا۔ کیسا پھل ہوگا وہ؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم نام کا پھل دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے، یہ جہنم کے اندر ہی نکلے گا۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور زقوم کا پودا اتنا خطرناک ہے کہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ شیطان کا سر نکلا ہوا ہے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، کڑوا کسیلا ہوگا، کانٹے دار ہوگا، وہ پھل جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اور اسی سے ان کے پیٹ کو بھرا جائے گا۔ زقوم کھلایا جائے گا، اور زقوم کھلانے کے بعد ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ مئی جون کا مہینہ آتا ہے، ہمارے یہاں گھروں میں ٹنکی لگی رہتی ہے، ٹنکی سے پانی آتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنا گرم پانی، ہم فریز کا پانی پیتے، گرم پانی نہیں پیتے۔ میرے بھائیوں، ہم مئی اور جون کے ٹیمپریچر میں گرم پانی نہیں پیتے۔ ذرا سوچو اور ذرا تصور کرو کہ جہنم کا ٹیمپریچر کیسا ہوگا، اور جہنم میں اللہ کے جو گنہگار بندے ہوں گے، جو مجرم بندے ہوں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کوئی ٹھنڈا پانی نہیں، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر کوئی کولڈ ڈرنک نہیں ملے گا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کوئی برف نہیں ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، پیپ ملے گا، مواد ملے گا۔ جہنمیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ دنیا میں جب لوگ جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں جو مجرم ہوتے ہیں ان کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، پہچان لیا جاتا ہے یہ جیل میں آیا ہوا ہے۔ جہنم کی جیل میں بھی ایک کپڑا تیار ہے۔ وہ جانتے ہو کس چیز کا کپڑا ہوگا؟ وہ کاٹن کا نہیں ہوگا، وہ اونی کپڑا نہیں ہوگا، وہ کس چیز کا کپڑا ہوگا؟ قطعت لہم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے آگ کا کپڑا ہوگا، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں۔ اللہ اکبر، آگ کا کپڑا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سرابیل من قطران، تارکول کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا۔ تارکول جس سے روڈ بنتی ہے ہمارے یہاں، جس کو ڈامر بولتے ہیں، تارکول، تارکول کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ تارکول ہمارے بدن پہ چپک جائے تو اسکن میں لگ جاتا ہے، انسان کے پورے بدن میں تارکول کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کپڑا ہوگا۔ کیا جہنم میں بستر بھی ہوگا؟ جہنم میں بچھونا بھی ہوگا؟ جی ہاں، جہنم میں بستر بھی ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم میں آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کی چادر ہوگی، آگ ہی ان کے اوپر ہوگی، آگ ان کے نیچے ہوگی۔ آگ کا بچھونا ہوگا، آگ اوڑھیں گے، آگ سہیں گے، آگ پہنیں گے۔ اللہ، یہ کیسی جہنم ہے! کیا جہنم میں کوئی رحم کیا جائے گا؟ کسی پر کوئی ترس کھایا جائے گا؟ نہیں، کوئی رحم نہیں، کوئی ترس نہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ایک بار تو ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں زنا نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں حرام کمائی نہیں کھائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم
منکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میرے بندو دنیا میں تم کو 60 سال کا موقع ملا، 50 سال کا موقع ملا، 40 سال کا موقع ملا، تم دنیا میں نہیں سدھرے تو آج کیسے سدھرو گے؟ موقع مل چکا ہے تمہیں، بات ختم، اب تم پر کوئی ترس نہیں ہوگا، اب تم پر کوئی رحم، کوئی دیا، کوئی تمہارے ساتھ دیا اور کرونا نہیں کی جائے گی۔ پھر جہنمی اپنے جنتی بھائیوں کو دیکھیں گے کہ جنت میں وہ دودھ پی رہے ہیں، شہد پی رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو جہنمی اپنے جنتی بھائیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی اپنے جنتی بھائیوں سے کہیں گے اے جنتیوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو، او مما رزقکم اللہ، جنت کی کچھ نعمتیں ہم کو بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے نہیں نہیں، ہم تمہاری کوئی سہایتا نہیں کر سکتے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم تمہیں جنت کا کوئی ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتے، ایک گلاس پانی بھی نہیں ملے گا۔ پھر آخر میں جب جہنمی دیکھیں گے کوئی ترس نہیں کھا رہا ہے ہمارے اوپر، تو جو جہنم کا انچارج ہوگا، جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جس کا نام مالک ہوگا، جہنمی مالک کے پاس آئے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اتنی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اتنا درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اے مالک اللہ سے کہہ دے ہم کو موت دے دے، ہم کو ختم کر دے، بار بار ہم کو نہ تڑپائے، بار بار ہم کو سزا نہ دے۔ قال انکم ماکثون، تو جہنم کا داروغہ کہے گا، جہنم کا انچارج کہے گا اے جہنمیوں، اب تمہیں موت بھی نہیں آنے والی، اب تمہیں اسی طریقے سے تڑپتے رہنا ہے، تڑپ تڑپ کے تم کو جینا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ ہوگی جہنم۔ اس کا تصور کرنے سے میرے بھائیوں ہم قاصر ہیں، اس کو پڑھتے ہیں قرآن میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سنتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے اس جہنم میں لے کر کے کون کون سی چیزیں جاتی ہیں، کیا ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں؟ آئیے اپنی تقریر کا آخری پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کون کون سی چیزیں جہنم میں انسان کو لے کر کے جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شرک کرنے والا جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا جہنم میں وہ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو دنیا سے اس حال میں مرا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شرک کر کے دنیا سے گیا تھا، جو مشرک ہو کر کے مرا تھا، جو گلے میں تعویذ پہنا کرتا تھا، جو قبروں پر جا کر کے سجدے کیا کرتا تھا، جو اللہ کی توحید میں دوسروں کو شریک کیا کرتا تھا، جو کسی بھی طریقے کا شرک کر کے مرا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو ہم کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، اللہ کا قرآن جو آج مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، جو رمضان میں تراویح میں حافظ پڑھ رہا ہے، وہ قرآن ہم نے گھر میں لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اس قرآن کو ہم کبھی پڑھتے ہیں۔ واٹس ایپ پر کوئی میسج آ جائے ہم نہیں چھوڑتے، فیس بک پر کوئی میسج آ جائے ہم نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا یہ میسج، اللہ کا یہ سندیش، اللہ کا یہ پیغام آج ہم سب کے پاس رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو ہم کھول کر کے نہیں پڑھتے۔ میرے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں القرآن مشفع ماہل
مصدقم، یہ قرآن قیامت کے دن تمہارا ساتھ دے گا، تمہارا سپورٹ کرے گا، تمہاری شفاعت کرے گا۔ ومن جعلہ امامہ، اور جو قرآن کو اپنا امام بنا لے گا، جو قرآن کے اوپر عمل کرے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر لے گا، جو قرآن کو نہیں پڑھے گا، جو قرآن کو الماری میں لپیٹ کر کے رکھ دے گا، جس کو قرآن پڑھنے کی کبھی فرصت نہیں ہوگی، ساقہ الی النار، یہ قرآن اس کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن پر غور نہ کرنا، یہ چیز بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تیسری چیز جو ہم کو جہنم میں لے کر کے جائے گا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر نبی کا حکم توڑا ہے، نبی کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری فرما برداری کرے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کر کے جہنم میں جائے گا۔ نبی کی نافرمانی کرنے والا اور نبی کے طریقے پر نہ چلنے والا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ چوتھی چیز، رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ بڑے پکے نمازی ہیں حاجی صاحب، لیکن بھائی کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، باپ بیٹے میں بات نہیں ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کرنا سیکھو، رشتہ داری کو جوڑنا سیکھو۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے حیائی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البذاء من الجفا والجفاء فی النار، بے حیائی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہماری مائیں بہنیں غور کریں، ہمارے نوجوان ساتھی غور کریں، آج ہمارے سماج سے حیا اور شرم ختم ہو گئی۔ لڑکے کھلے عام لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، ویڈیو کال ہو رہی ہے، لڑکی بات کر رہی ہے، اس کے باپ کو معلوم ہے، اس کے بھائی کو معلوم ہے۔ ماحول کیسا ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ بے حیائی جس سماج میں آ جائے، بے حیائی جہنم میں لے کر کے جانا۔ شراب پینے کی عادت جس کو پڑ جائے، شراب کی لت لگ جائے، تو یہ چیز بھی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت مدمن الخمر، شراب پینے والا اور شراب کی جس کو لت لگ جائے، شراب کی جس کو عادت ہو، جو شرابی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ شراب انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج شراب پی رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے شراب مت پیو، بہار کے اندر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، گورنمنٹ کہے یا نہ کہے، سرکار کہے یا نہ کہے، ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ شراب پیو گے تم جہنم میں جاؤ گے، پھر بھی ہم شراب پیے۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم عز وجل یوم القیامہ، 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا، یعنی 3 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کون ہوں گے 3 لوگ؟ نمبر 1 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسا بال رکھنے والی اور مرد بننے والی عورت، جو مرد بنے اپنے آپ کی۔ عورت الگ ہے، مرد الگ ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے، اگر کوئی عورت مرد بن رہی ہے اپنے کپڑے کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ،
اور اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو تڑپانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ والدیوس، اور اپنے گھر میں بدکاری اور زناکاری کو برداشت کرنے والا، اس کی بہن غلط کام کرے، اس کی بیٹی غلط کام کرے، اس کی بیوی غلط کام کرے اور اس کے ماتھے پر کبھی بل نہ پڑے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اپنے گھر میں بے حیائی کا کام ہونے دے، ایسا بے غیرت اور دیوس آدمی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات کرے گا۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں موقع دینے کے لیے آ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنی مغفرت کرا سکیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بربادی ہے، جہنم ہے اس انسان کے لیے لمن ادرک رمضان ولم یغفر لہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ رمضان کا مہینہ ہم کو ملے اور ہم رمضان کا حق نہ ادا کر سکیں اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں، ایسا انسان اللہ کے نبی کہتے ہیں برباد ہو گیا، جہنم میں جائے گا ایسا انسان۔ میرے بھائیوں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا حقدار بنائیں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جنت اور جہنم کے تعلق سے۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور میں نے کوشش کی ہے اس کو سمیٹنے کی، چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جو ہم کو جنت میں لے کر کے جائے، اور ان سارے کاموں سے بچے جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں۔ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، رب العالمین تو ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ رب العالمین جنت میں لے جانے والے جو اعمال بیان کیے گئے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جہنم میں لے کر کے جانے والی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک میں امن اور چین کا ماحول پیدا فرما۔ رب العالمین ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی اور ہمارے دینی مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں جو لوگ فساد کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، جو ملک میں بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسی طاقتوں کو اور ایسے لوگوں کو تو ناکام کر دے، ان کی چالوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت اور ان کے تعاون سے منعقد ہوا ہے، اے اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں اور ہر چیز میں برکت نازل فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔